اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وإنما قلنا الحکومة فی بعض مواردها كالتخصیص، حکومت دلیل حاکم دلیل محکوم کے موضوع میں تصرف کرتی ہے، مجازاً و عنایتاً، نہ کہ حقیقتاً و تقویناً۔ دلیل حاکم آ کر دلیل محکوم کے موضوع کو اگر ضعیف کر دیں، چھوٹا کر دیں، تو یہ تخصیص سے شباہت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اوقات دلیل حاکم دلیل محکوم کے موضوع کو وسیع بھی کر دیتی ہے، موضوع کو بڑا کر دیتی ہے۔ مثلا شارع کہے اکرم کل عالمین، اس کے بعد کہتا ہے المتقی عالمون، میرے نزدیک متقی عالم ہے، چاہے اسے الف بے بھی نہ آتا ہو، اس کا دائرہ وسیع ہو گیا، چاہے وہ ابتدا بھی ساکن ہو، الف بے بھی نہ آتا ہو، لیکن اگر متقی ہے تو وہ عالم ہے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا الْحُكُومَةُ فِي بَعْضِ مَوَارِدِهَا كَالتَّخْصِيصِ، یہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ حکومت بعض موارد میں تخصیص کی طرح ہے۔ فَلِأَنَّ بَعْضَ مَوَارِدِ الْحُكُومَةِ الْأُخْرَى عَكْسُ تخصیص ہے، اور جو دوسرے بعض ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، اس میں دائرہ وسیع کیا جاتا ہے۔ لِأَنَّ الْحُكُومَةَ عَلَى قِسْمَيْن، کیونکہ حکومت کی دو قسم، قسم يكون التصرف فيها بتضييق الموضوع كالأمثلة المتقدمة، ایک وہ قسم ہے جس میں موضوع دلیل حاکم دلیل محکوم کے موضوع کو ضیق کر دیتے، دائرہ تنگ کر دیتی، جیسا کہ وہ مثال جو گزر گئی۔ وَقِسْمٌ بِتَوْسِعَتِهِ، اور بعض ہے جس میں موضوع کو وسعت دی جاتی، مثل ما لو قال عقیب الامر بإکرام العلماء، جیسا کہ شارع یہ کہے کہ علماء کا اکرام کرو، اس کے بعد یوں کہے المتقی عالمون، میرے نزدیک عالم خارج میں نہیں، تقوین میں نہیں، عالم خارج میں من لہ علم عالم ہے، لیکن میرے نزدیک کیا ہے، متقی بھی عالم۔ جیسے بعض یونیورسٹیز ہوتی ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتی ہے ان افراد کو جو اصلاً پی ایچ ڈی نہیں ہوتے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ ان کو اعزازی سند دیتی، کہتے ہیں میرے نزدیک یہ ڈاکٹر ہے، اس کا مقام ڈاکٹر والا ہے، مثلاً بہت سارے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ ہاں دیکھیں، پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک میں ڈاکٹریٹ کا دائرہ اپنے حساب سے وسیع کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کر سکتے، اس کو اختیار ہے۔ کیونکہ اعتباری امر ہے، اعتباری امر میں کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی جو یہ ایران سے گئے تھی خاتون اور وہ گئے تھے اسلام آباد میں جو دی ہے ڈگری ان کو، اچھا نہیں معلوم فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ حَاكِمًا عَلَى الْأَوَّلِ، یہ جو دلیل ہے کہ المتقی عالمون یہ حکومت کرتی ہے کس پر؟ اول پر۔ اول کون سی تھی آگا صاحب؟ یہ جو محکوم کیا تھی وہ؟ الزید العالیہ، نہیں، اکرم العلماء۔ وَاللَّيْثَ فِي اخراج، یہاں کسی کو خارج نہیں کیا گیا، بل ہوا تصرف فی الموضوع، کیسے تصرف کیا گیا؟ بتوسعۃ معنی العالم، عالم کے معنی کو وسیع کیا گیا۔ حقیقت میں کہنا ادعاءً، یعنی یہ مفعول مطلق نوعی ہے، یعنی توسعۃً ادعاءً، وسعت دی گئی ہے کس کی طرف؟ الی متعلق توسعہ، الی ما اس معنی کی طرف وسعت دی گئی ہے، یشمل المتقی ایضاً، یوں عبارت ہوئی جو متقی بھی شامل ہے۔ نوع توسیع کیا ہے؟ تنزیلا للتقوی منزلۃ العلم، شارع کہتے ہیں میرے نزدیک تقوی بھی علم کی طرح ہے۔ فیؤتی للمتقی حکم العلماء، تو جو علماء کا حکم تھا وہ متقی کو بھی دے دیا گیا ہے۔ وہ کیا تھا علماء کا حکم؟ من بیان کر رہا ہے، من وجوب الاکرام و نحوہ، مثلا آپ اس کو احترام کر سکتے ہیں، آپ اس کو سہم امام دے سکتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں۔ وَمِثَالُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، شریعات میں اس کی مثال کی الطواف صلاۃ، کل جو آپ کو مثال دی گئی تھی کہ شارع نے کہا میرے نزدیک طواف بھی صلاۃ،
تو جو حکم صلاۃ کے وہ سارے حکم کس پر آ جائیں گے؟ طواف پر بھی آ جائیں گے. فَإِنَّ هَذَا التَّنزِيلَ یہ جو تنزیل دی گئی یعنی طواف کو نازل منزلہ یہ صلاۃ قرار دیا گیا، یہ جو تنزیل دی گئی یُؤْتَى لِطَوَافِ الْأَحْكَامَ الْمُنَاسِبَةَ الَّتِي تَخُصُّ الصَّلَاةَ تو وہ تو دیے جائیں گے طواف کو، کیا دیے جائیں گے؟ وہ احکام جو اس سے مناسبت رکھتے ہیں، نماز تخص الصلاۃ، وہ احکام جو مخصوص ہے نماز کے ساتھ مخصوص ہے، وہی احکام طواف کو دیے جائیں گے، لیکن جو طواف سے سنخیت رکھتا ہو. مثلا نماز میں آپ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، اب طواف میں یہ نہیں ہے. البتہ طواف میں کہ آپ کا سیدھا یہ جو الٹا بازو ہے یہ کعبے کی طرف ہو، یا نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے لیکن طواف میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں. تو کچھ وہ جو طواف سے سنخیت رکھتے ہوں گے نا، نماز سے سنخیت رکھتے ہوں گے، ان طواف سے سنخیت رکھتے ہوں گے، وہ حکم آپ دیں گے اس کو، جیسے طہارت ہے، جیسے موالات ہے، جیسے موالات ہے. یعنی طواف میں ذکر ضروری نہیں ہے، کچھ بھی نہ پڑے. وَمِثَالُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ الطَّوَافُ صَلَاةٌ فَإِنَّ هَذَا التَّنزِيلَ يُؤْتَى لِلطَّوَافِ کیا عطا کیا گیا طواف کو؟ الاحکام، کون سے احکام؟ المناسبۃ التی، وہ احکام جو مناسبت رکھتے تھے، وہ احکام کے تخص صلاۃ، وہ احکام جو صلاۃ سے مناسبت رکھتے تھے وہ طواف کو بھی دے دیے گئے. من بیان کرا من نحو احکام شکوک، شک ہو جاتا نماز میں، اگر شک ہو جائے تو کیا ہے؟ رکعت کی تعداد باطل ہو جاتی، نماز باطل ہو جاتی ہے اگر 1 اور 2 میں شک ہو. ٹھیک ہے، 3 اور 4 میں شک ہو تو اس کا حل ہے. تو طواف میں بھی 4 سے پہلے اور 4 کے بعد اس طرح اس میں تقسیم بندی کی گئی، ہاف آف، اس میں بھی ہاف آف ہے نا، اس میں بھی ایک طرح سے تقسیم بندی اس انداز میں کی گئی ہے. وَمِثْلُهُ اور اسی طرح مثال دے رہے ہیں کس کی؟ ہو کی ضمیر جاری ہے توسیعۃ الموضوع کی طرف، ہو کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ وسعت موضوع کی طرف. لحمۃ الرضاء کلحمۃ النسب، کہ لحمت کہتے ہیں قرابت، وہ جو رضائی قرابت ہے وہ نسبی قرابت ہے، یعنی دودھ پینے سے جو قرابت حاصل ہوتی ہے وہ ایسی ہے کہ جو نسب سے جو قرابت حاصل، یعنی میرا وہ بھائی جو میرا اپنا سگا بھائی ہے اور میرا وہ بھائی جو دودھ پیتا ہے، ان کے درمیان اس کو توسیع دیا گیا. یعنی جس طرح اپنی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی اس طرح رضائی بہن سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. جس طرح انسان کی اپنی بہن محرم ہے اسی طرح رضائی بہن بھی، البتہ وہ احکام جو اس سے مناسبت رکھتے ہو، جیسے میراث کا حکم نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ پھر سارے اس میں، چونکہ ادعائی ہے تو جتنا ادعا ہوا ہے نا اس حساب سے آپ کو دیکھا جائے گا، کیونکہ اعتباری چاہیے. واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح نہیں ہو؟ الموسع یہ صفت مثلہ کی، ومثلہ الموسع وسعت دی گئی کس کو؟ لموضوع احکام النسب، نسب کے جو احکام ہیں اس کو وسعت دی گئی کہ اب نسب میں صرف تمہارا اپنا بھائی نہیں بلکہ تمہارا رضائی بھائی بھی ہے، جیسے نکاح نہیں ہو سکتا، محرمیت، یہ سب. الورود، ایک سلوات پڑھیں، کتاب ہے. حکومت شباہت رکھتا تھا کس سے؟ تخصیص سے. ورود شباہت رکھتا ہے تخصص سے. تخصص وہ چیز کو کہتے ہیں جو از اول داخل نہیں ہے، تخصیص اس کو کہتے ہیں کہ جو داخل ہے اور اس کو بعد میں خارج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے شارع کہے اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو، تو جاہل تخصصاً خارج ہے. جاہل کیا؟ تخصصاً خارج ہے، کیونکہ وہ عالم میں داخل ہی نہیں تھا. لیکن فرض کریں زید عالم ہے، وہ داخل تھا، لیکن بعد میں ایک دلیل خاص آتی ہے لا تکرم الفساق، وہ زید کو نکالتی ہے، وہ تخصیص کرتی. واضح ہوگی بات؟ تو حکومت جو ابھی تک بحث تھی وہ کس سے شباہت رکھتی تھی؟ تخصیص سے. آج سے ورود کس سے شباہت رکھتی ہے؟ تخصص سے. ایک دلیل وارد ہے، ایک دلیل مورود ہے. دیکھیں یہ کیا کرتی ہے، دلیل وارد بھی دلیل مورود کو تخصصاً خارج کر دیتی ہے ادعاءً و تعبداً. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اصول عملیہ ہے، اصول عملیہ میں اصول عملیہ یا تو عقلیہ ہے یا شرعیہ ہے. ٹھیک ہے، اصول عملیہ عقلیہ جیسے اصالۃ البراءۃ عقلیہ، براءت عقلیہ کا موضوع کیا ہے؟ قبح عقاب بلا بیان. یعنی اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے عدم البیان. موضوع ہے اگر بیان نہ ہو شارع کی طرف سے تو کیا ہے؟ عقاب کیا ہے؟ قبیح ہے.
عقاب کیا ہو جائے گا؟ کبھی ہو جائے گا۔ حکم کیا ہے؟ عقاب کبھی ہونا، اور موضوع کیا ہے؟ عدم البیان۔ اگر شارع کی طرف سے بیان نہیں آیا تو شارع عقاب نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عقل کہہ رہی ہے۔ حاکم کون ہے؟ عقل۔ اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصول عملیہ عقلیہ کہتے ہیں۔ شرعیہ اگر شارع کہہ دے رفع عن امتی ما لا یعلمون، تو جو میری امت سے ہٹا دیا گیا جس کو نہیں جانتا، یہ شریعت کی زبان ہے، شارع کی زبان ہے، اس کو کہتے ہیں اصول عملیہ میں اس کو کہیں گے براءت شرعیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ شارع نے یہاں براءت ظاہر کی ہے۔ یا قرآن کی آیت ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول بھی معنی بیان ہے نا، رسول بھی معنی شخص ہے، رسول یعنی بیان، ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے تب تک ہم بیان نہ بھیج دیں۔ رسول یہاں بیان بھیجنا دیں، جب تک بیان نہیں ہوگا، جب بیان آ جائے گا پھر عذاب آئے گا، بیان سے پہلے عذاب نہیں آتا۔ رسول بے عنوان یا بیان ہے نا، بے عنوان شخص رسول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم عقل ہے۔ حکم عقل کیا ہے؟ اگر بیان نہ ہو، عدم بیان ہو تو کیا ہوگا؟ عقل کہتی ہے عقاب کبھی ہے۔ اب اگر ایک دلیل ظنی ہے، ایک دلیل ظنی ہے تو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تو یہ دلیل ظنی بیان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ دلیل ظنی بیان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جب بیان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس کا موضوع ابھی تک باقی ہے، عدم البیان ابھی تک باقی ہے، موضوع باقی ہے تو عقاب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن شارع آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس دلیل ظنی کو حجت عطا کر رہا ہوں، اور یہ ہو جاتی امارات بن جاتی، میں اس دلیل ظنی کو حجت عطا کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ظن معتبر۔ اب یہ میرے نزدیک میں اس کو حجت عطا کر رہا ہوں، جب حجت عطا کر رہا ہے تو شارع گویا اس کو کہہ رہا ہے میں اس کو بیان، اگرچہ بیان نہیں ہے، تقویناً بیان نہیں ہے یہ، لیکن میں اس کو بیان دے رہا ہوں، میری نظر میں بیان ہے، میری نگاہ میں یہ بیان کی حیثیت رکھتی ہے، اگرچہ بیان نہیں ہے، بیان وہ جو 100% ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ بیان نہیں ہے۔ لیکن شارع کہہ رہا ہے میں اس کو بیان کے کیٹیگری میں داخل کر رہا ہوں، میری حیثیت میں، میری نگاہ میں یہ بیان ہے۔ جب یہ بیان ہے شارع کی نگاہ میں تو یہ جو عدم بیان تھا یہ ختم ہو گیا، اس کا موضوع ختم ہو گیا، تخصصاً خارج ہو گیا۔ کیوں تخصصاً خارج ہو گیا؟ کیونکہ بیان آ گیا۔ یہ جو بیان آیا ہے یہ تقویناً نہیں آیا، یہ تعبداً آیا ہے۔ شارع کے تعبد کی وجہ سے اس کو ہم نے بیان مانا، اور جیسے اس کو بیان مانا تو اس کا موضوع کیا ہو گیا؟ منتفی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دلیل ہے جس میں شارع نے کہا میں امارات کو حجت عطا کرتا ہوں، یہ دلیل وارد ہے۔ اس دلیل نے آ کر اصول عملیہ عقلیہ کے موضوع کو خراب کر دیا، تخصصاً خارج کر دیا، کیونکہ کہتے بیان آ گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کا موضوع کیا تھا؟ عدم البیان، اب بیان آ چکا ہے، جب موضوع ہی نہیں رہا تو حکم بھی خود بخود چلا گیا۔ تو یہ ہمیں کیسے قرینے سے پتہ چلے گا؟ دو دلیل کی لسان سے پتہ چلے گا، دو دلیل کے لسان جو ہے نا، یہاں پہ خود شارع نے اس کو بیان کا مقام عطا کر دیا۔ ہاں، مثلا شارع جب اس کی حیثیت دیتی، شارع کہتے ہیں میں اس کو بیان، مثلا خبر واحد کو شارع بیان عطا کرتا ہے، کہتے ہیں میری نگاہ میں خبر واحد حجت ہے، یعنی تمہارے پاس زرارہ ہے، ولو یہ کہ تمہیں اس سے یقین نہیں آ رہا، ولو یہ کہ تمہیں اس سے اطمینان نہیں آ رہا، اطمینان شخصی نہیں آ رہا، نوعی ہے، اطمینان شخصی نہیں آ رہا، تو شارع کہتے ہیں کہ پھر بھی میں تمہیں منجز ہے تمہارے لیے، کیونکہ میری نگاہ میں اس کو حجت عطا کر رہا ہوں۔ واضح ہو؟ بس یہ ورود کا معنی ہے۔ وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكُومَةِ وَبَيْنَ الْوُرُودِ فَنَقُولُ، تو ہم یہ کہیں گے كَمَا قُلْنَا إِنَّ الْحُكُومَةَ كَالتَّخْصِيصِ فِي النَّتِيجَةِ، کیفیت اخراج میں فرق ہے آگا صاحب، لیکن نتیجے میں فرق نہیں ہے۔ نتیجے میں کس کی طرح ہے؟ تخصیص کی طرح، کیونکہ تخصیص میں بھی آخری میں اخراج کیا جاتا ہے، حکومت میں بھی آخری میں اخراج کیا جاتا ہے بعض موارد میں، ٹھیک ہے، لیکن کیفیت اخراج میں فرق ہے۔ واضح؟ كَذَلِكَ الْوُرُودُ كَالتَّخَصُّصِ فِي النَّتِيجَةِ، اسی طرح ورود تخصص کی طرح ہے نتیجے میں۔ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْوُرُودِ وَالتَّخَصُّصِ، کیونکہ ان دونوں میں کیا کامن ہے؟ خروج الشیء بالدلیل، دلیل کے ذریعے سے ایک شے کو خارج کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر شارع کہتے ہیں اکرم کل عالم، یہ اکرم العلماء، تو یہاں آپ کو معلوم ہے کہ جاہل عالم نہیں ہے، تو جاہل ایک دلیل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تخصصاً خارج ہے۔ اسی طرح دلیل وارد ایک دلیل ہے، اس دلیل کے ذریعے سے آ کر دلیل مورود کا موضوع کو تخصصاً اس کو موضوع کو خراب کر دیا جاتا ہے، موضوع بلا موضوع ہو کر رہ جاتا ہے۔
وسعت دے رہے تھے وسعت حکومت میں نا، حکومت میں وسعت دے رہے تھے. دو طرح کی حکومت، ایک وہ جو کل آپ نہیں آئے تھے جس حکومت میں، اس میں ہم نے حکومت بن گئی، اس میں حکومت آدھی بن گئی تھی، اس میں خارج تھا، اس میں خارج کیا تھا. جی جی کل سن لیں گے جی جی ٹائم ملے تو انشاءاللہ. لأن كلا من الورود والتخصص، دونوں میں کیا چیز کامن ہے آگا صاحب؟ خروج الشیء بالدلیل. کس سے خارج کرے گا؟ ان متعلق خروج، ان موضوع دلیل آخر، دوسرے دلیل کے موضوع سے اس کو کیا کرے گا؟ نکال دے گا. جیسے جاہل کو عالم کے موضوع سے نکال دیا، پہلے سے ہی نکالا ہوا. اسی طرح بیان نے آ کر بلا بیان کے موضوع کو خراب کر دیا. خروجاً حقیقیاً، خروج حقیقی ہوگا کس میں؟ حقیقت میں خارج ہوگا، دونوں میں حقیقت میں خارج ہوگا، لیکن کیفیت خروج میں فرق ہوگا. ولكن الفرق ان الخروج في التخصص خروج بالتقوین، تخصص میں خروج تقوین یعنی حقیقت اور مجازی نہیں، اس میں تعبدی نہیں، تقوینی طور پہ خارج ہو رہا ہے. بلا عنایت التعبد من الشارع، شارع کے متعبد کرنے کی وجہ سے. ایسا نہیں کہ آپ جاہل کو عالم نہیں مان رہے، یعنی شارع نے آپ سے نہیں کہا کہ جاہل کو عالم، جاہل ہے ہی نہیں عالم، تقویناً جاہل عالم نہیں ہے. بلا عنایت، عنایت لحاظ کرنا، بلا عنایت التعبد من الشارع، شارع کے متعبد کرنے سے آپ متعبد نہیں ہو رہے. شارع نے جو آپ کو تعبد کیا ہے اس وجہ سے آپ شارع کی نہیں، بلکہ تقویناً جاہل عالم سے نکلا ہوا ہے. كخروج الجاهل عن موضوع دلیل اکرم العلماء فیقال ان الجاہل خارج عن عموم العلماء. کیسا خروج ہوا ہے؟ نوع خروج کیا ہے؟ تخصصان. واضح ہو گئی عبارت. واما فی الورود، جہاں تک ورود کی بات ہے، فان الخروج من الموضوع، یہ بھی موضوع سے نکالتا ہے اس کو، یہ بھی موضوع سے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی موضوع سے نکالتا ہے، لیکن نکالتا کیسا ہے؟ یہ بھی موضوع سے نکالتا ہے بنفس تعبد من الشارع، لیکن شارع نے آپ کو متعبد کیا ہے کہ امارات کو حجت مانو، امارات بیان ہے، تو شارع کے کہنے کی وجہ سے آپ خبر واحد کو بیان مان رہے ہیں، ورنہ تا قیامت خبر واحد بیان نہیں تھی. شارع نے کہا ہے، شارع نے نہیں کہا کہ جاہل کو عالم نہ مانو تو آپ مانو، لیکن شارع نے کہا ہے کہ خبر واحد کو بیان مانو. شارع کی کہنے کی وجہ سے آپ بیان مان رہے، ورنہ تا قیامت یہ خبر واحد حجت نہیں ہوتی. یہ کہہ رہے ہیں اما فی الورود فائدہ، یعنی ورود اور ایک مورود، یہ کہہ رہے تھے آپ؟ ورود کلن اس پروسیس کا نام ہے. جیسے حکومت میں ایک دلیل حاکم، ایک دلیل محکوم ہے، تو ورود میں ایک دلیل وارد، ایک دلیل مورود ہے. تو ورود میں کیا ہوتا ہے؟ جو خروج ہوتا ہے موضوع سے بنفس تعبد من الشارع، شارع کے تعبد کی وجہ سے، بلا خروج تقوینی، تقوینی طور پہ خارج نہیں ہے. تقوینی طور پہ جو دلیل مرحلہ قط تک پہنچی ہوئی ہے وہ خارج ہے. ٹھیک ہے، خبر واحد اور امارات تقوینی طور پہ خارج نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ فیکون فا نتیجہ کا سب فیکون الدلیل الدال علی التعبد، پس وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے تعبد پر، یعنی امارات والی دلیل، یعنی جو کہتی ہے کہ خبر واحد حجت ہے، وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے تعبد پر، واردن، وہ وارد ہوتی ہے کس پر؟ علی الدلیل. علی الدلیل سے مراد اصل براءت عقلیہ، وہ وارد ہوتی ہے اس دلیل پر المثبت لحکم موضوعی، جو اس حکم کے موضوع کو ثابت کر رہی تھی، یہ آتی ہے اور اس کو موضوع سے باہر کر دیتی ہے، عدم بیان سے باہر کرتی ہے، عدم بیان سے باہر کر دیا، کہا بیان آ گیا تمہارے پاس. واضح؟ فیکون الدلیل الدال علی التعبد، وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے تعبد پر، یعنی امارات والی جو دلیل ہے وہ وارد ہوتی ہے کس پر؟ علی الدلیل، دلیل سے مراد اصل براءت عقلیہ، اس دلیل پر جو کہ ثابت کرتی تھی، المثبت، کس کو ثابت کرتی تھی؟ لام لام تقویت ہے، لحکم موضوع ہی، اپنے موضوع کے حکم کو ثابت کرتی تھی، تو اب موضوع ہی نہیں رہا. مثالہ دلیل الامارۃ الوارد علی ادلۃ الاصول العقلیۃ. مثالہ، ہو کی ضمیر ورود کی طرف جائے گی. ورود کی مثال کیا ہے؟ دلیل الامارات، امارات کی جو دلیل ہے، الوارد، صفت دلیل کی، وہ امارت کی دلیل جو کہ وارد ہے، کس پر وارد ہوتی ہے؟ علی ادلۃ الاصول العقلیہ، اصول العقلیہ کے ادلہ پر وارد ہوتی ہے. کل براءت عقلی وقاعدۃ الاحتیاط، ٹھیک ہے، وقاعدۃ التخیر.
ان تینوں کی مثال دیں گے آپ کو. فَإِنَّ الْبَرَاءَةَ الْعَقْلِيَّةَ، براءت عقلیہ کا موضوع کیا ہے؟ قبح کا بلا بیان، یعنی موضوع کیا ہے؟ عدم بیان. موضوع کیا ہے؟ عدم بیان. حکم کیا ہے؟ عقاب کا کبھی ہونا، عقاب حرام ہونا. کبھی یعنی حرمت. عقل کی زبان میں حسن و قب، یعنی شارع کی زبان میں وجوب اور حرمت. یعنی عقل کہتی ہے حرمت کیا ہے، عقاب کیا ہے، حرام ہے. قبح عقاب یعنی عقاب حرام ہے. موضوع کیا ہے؟ عدم البیان. شارع جب کہتا ہے کہ خبر واحد بیان ہے تو اس کے موضوع کو خراب کر دیا، تخصصاً اس کو موضوع سے نکال دیا، لیکن بے تعبد شارع نکلا ہے. کل برات یہ ہو گیا. فَإِنَّ الْبَرَاءَةَ الْعَقْلِيَّةَ لَمَّا كَانَ مَوْضُوعُهَا، اس براءت عقلیہ کا موضوع کیا ہے؟ عدم البیان ہے، بیان کا نہ ہونا. الَّذِي يَحْكُمُ فِيهِ، کہ اس موضوع میں، موضوع کے عدم بیان، کہ اس موضوع میں حکم کرتی ہے کون؟ يَحْكُمُ الْعَقْلُ، عقل حکم کرتی ہے. کس چیز کا حکم کرتی ہے اس موضوع میں؟ بِقُبْحِ الْعِقَابِ، عقاب کے کبھی ہونے کا. ماہو، اس کے ساتھ، اس موضوع کے ساتھ، موضوع کے عدم بیان، اس موضوع کے ساتھ یہ حکم کرتی ہے کہ عقاب کبھی ہے. فالدلیل الدال، پس وہ دلیل جو کہتی ہے کہ خبر واحد حجت ہے. فالدلیل الدال علی حجیت الامارات، پس وہ دلیل جو حجیت امارات پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے. یعتبر امارت بیانا تعبدا، اس کو معتبر کیا جاتا ہے، اس کو جانا جاتا ہے، اس کو حساب کیا جاتا ہے کیا؟ بیان. اس کو بیان سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں. امارت کو بیان، لیکن حقیقت میں بیان نہیں ہے، تعبداً بیان ہے. شارع کہہ رہے اس کو بیان مانو تو ہم نے بیان مانا، ورنہ ہم کبھی بھی خبر واحد کو بیان نہیں مانتے، کیونکہ خبر واحد بنفس ہی کیا ہے؟ ظن آور ہے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، جیسے قیاس ہے. قیاس کو اگر فرض کریں، قیاس بیان نہیں ہے، قیاس بیان نہیں ہے. اس لیے قیاس کے آنے سے اس عقل کی موضوع خراب نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، کیونکہ قیاس بیان نہیں ہے. اگرچہ قیاس بھی ظن آور ہے لیکن بیان نہیں ہے. اگر شارع کہہ دیتا تو ہو جاتا. ٹھیک ہے. جیسے قیاس اولویت میں فرض کریں، اگرچہ ہم نے وہاں بیان کیا کہ قیاس اولویت قیاس نہیں ہے. وَبِحَادَ التَّعَبُّدِ، اس تعبد کی وجہ سے یرتفع، رفع ہو جاتا ہے آگا صاحب کیا؟ موضوع البراءۃ العقلیہ، وہ جو عقل حکم کرتی تھی نا براءت کا، اس کا موضوع کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت میں ختم ہوتا ہے؟ ہاں حقیقت میں ختم ہوتا ہے. لیکن آیا تقویناً ختم ہوتا ہے؟ نہ، تقویناً ختم نہیں ہوتا، شارع کے تعبد کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. وہو عدم البیان، وہ کیا تھا؟ موضوع عدم بیان. اب بیان آ گیا، جب بیان آ گیا تو عدم بیان ختم ہو گیا. وَحَاكَذَا الْحَالُ فِي قَاعِدَتَيِّ الْاحْتِياطِ وَالتَّخِيرِ عَقْلِيَّيْن، یہ قید لگا دیں. اسی طرح حال ہے قاعدہ احتیاط میں اور تخیر میں. قاعدہ احتیاط کے عقل کہتی ہے کہ تم یہ کام انجام دو. مثلا آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا ظہر شارع نے واجب کی ہے یا جمعہ شارع نے واجب کی ہے، تو عقل حکم کرتی ہے اصالت الاحتیاط کا، اصالت الاشتغال کا، کہ دونوں پڑھو. کیونکہ جو تمہارے کندھے پہ ذمہ داری آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس وقت ہٹے گی جب تم دونوں کرو گے. اشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی، تمہارا ذمہ مشغول ہوا ہے تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا جو تم نے یہ ذمہ اپنا ادا کر لیا. مثال طور پہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہاں آپ پکنک پہ گئے، آپ کو شک ہو رہا ہے اس پوائنٹ پر آ کر نماز قصر ہے یا تمام ہے. عقل کہتی ہے دونوں پڑھو تاکہ تمہاری ذمہ داری ادا ہو جائے. تو یہاں پر حکم عقل کیا ہے؟ حکم عقل کیا ہے؟ دونوں پڑھو. حکم عقل کے دونوں پڑھو. ایک دلیل امارات آ جائے اور شارع اس کو بیان بنائے اور کہے کہ ایک پڑھ لو، تو وہ ایک پڑھ لیں کافی، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا موضوع کیا ہو گیا؟ برطرف ہو گیا، دونوں پڑھنے کا چلا گیا، موضوع چلا گیا. فَإِنَّ موضوع الأولیٰ، جو پہلے کا موضوع تھا، اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ جو دونوں قاعدہ احتیاط. وہ کیا تھا؟ عدم المؤمن من العقاب. وہ یہ کہ اگر آپ نے دونوں نماز نہیں پڑھی تو آپ عقاب سے امان میں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پورا اپنا وظیفہ ادا کرنا، تو دونوں آپ عقاب سے امان میں نہیں ہیں. والامارۃ بمقتضی دلیل حجیتها، وہ امارت جو شارع نے اس کو حجیت دی ہے وہ آتی ہے کہتے ہیں مؤمنۃ منہ، آپ عقاب سے امان میں ہیں، جاؤ ایک پڑھ لو، چاہے وہ ایک مصیبت بالواقع ہو چاہے نہ ہو، آپ عقاب سے امان میں. تو شارع نے ایک چیز کو جو بیان نہیں تھی بیان عطا کیا، اور وہ کہتی ہے کہ تم عقاب سے امان میں ہو. تو اب وہ کتنی پڑھے گا؟ ایک پڑھے گا. کیوں؟ عقل یہاں حکم کرے گی یا نہیں کرے گی؟
کرے گی نہیں کرے گی، اب چونکہ وہ بیان میں آ گیا تو اب نہیں کرے گی، کیونکہ عقل کا موضوع کیا ہے؟ مرتفع ہو گیا. لیکن کیوں مرتفع ہوا؟ بتعبد الشارع. اور خود عقل کہتی ہے کہ شارع کی طرف سے ترخیص نہ ہو تو میں یہ حکم کروں گی. عقل کہتی ہے شارع نے دیکھے آپ کو چھوٹ دے دی، میں کون ہوتی ہوں کہ آپ کو پھنسانے والی. واضح بے وہ موضوع آ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ موضوع بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عطف ہو رہا ہے انہ کی خبر گزر جانے کے بعد. فَإِنَّ موضوع الثانیت و موضوع الثانیت، ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ تخیر عقلی. الحیرت، مثلا عقل تخیر دیتی ہے. مثلا دو مومن ڈوب رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں مساوی ہے، اب آپ کس کو بچائیں؟ کسی میں کوئی عقل کہتی ہے آپ کو اختیار ہے. کیوں اختیار ہے؟ کیونکہ آپ حیران ہو، سرگرداں ہو، حیرت ہے. اس حیرت میں عقل اختیار دے. لیکن ایک امارت آ جائے اور وہ کہ سیدھے ہاتھ والے کو بچاؤ، تو اس نے آپ کو اس حیرت سے نکال دیے. جب اس حیرت سے نکال دیا تو عقل کا موضوع بھی خود بخود چلا گیا. وَمَوْضُوعُ الثَّانِيَةِ الْحَيْرَةُ فِي الدَّوْرَانِ بَيْنَ الْمَحْذُورَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ. یہ لکھ دے ساتھ میں کہ محظورین میں آپ کو دور تھا دو محظور میں، یا یہ اور کوئی ترجیح بھی حاصل نہیں تھی. در حالی کے والامارۃ بمقتضی دلیل حجیتها، شارع نے جو امارت کو حجیت عطا کی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ مرجحۃ لحد طرفین. امارت نے آ کے بتایا یہ جو مومن ہے، جو سید ہے، یہ ترجیح رکھتا ہے. فترتفع الحیرت، حیرت مرتفع ہو گئی. حیرت مرتفع ہو گئی، موضوع گیا تو حکم بھی گیا. وبهذا البيان لمعنى الورود يتضح الفرق بينه وبين الحکومت. ورود اور حکومت کا معنی واضح ہو جائے گا. فإن ورود احد الدلیلین، دو دلیل میں سے اگر ایک وارد ہو، باعتبار کون احدہما، اس طریقے سے کہ ان دو دلیل میں سے ایک کیا ہوتی ہے؟ رافعا لموضوع الاخر، دوسرے کے موضوع کو ہٹا دیتی ہے، حقیقت میں ہٹا دیتی ہے، لیکن بعنایت تعبد کی وجہ سے ہٹاتی ہے، تقوین کی وجہ سے نہیں ہٹاتی. فیکون الاول واردا علی الثانی، ایک وارد ہے دوسرے پر. اما الحکومت فانها لا توجب خروج مدلول الحاکم عن موضوع مدلول المحکوم وجدانا ولا علی وجه الحقیقت. حکومت میں چاہے وہ اس کا دائرہ چھوٹا کرے چاہے اس کا دائرہ بڑا کرے، حقیقت میں عالم میں ایسا نہیں کہ فاسق عالم نہیں ہے، اور نہ ایسا ہے کہ متقی عالم ہے. حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، حقیقت میں نہیں ہوتا، وہاں مجازن ہوتا ہے. یہاں حقیقت میں موضوع برطرف ہوا ہے لیکن بے عنایت شارع ہوا ہے. واضح ہوا. فإنها، یہ جو حکومت ہے، لا توجب، یہ سبب نہیں بنتا کس چیز کا؟ خروج مدلول الحاکم، حاکم کا جو مدلول تھا. حاکم کا مدلول کیا تھا؟ الفاسق لیس بعالم، فاسق عالم نہیں ہے. حاکم کا مدلول کیا تھا؟ المتقی عالم، متقی عالم ہے. اس میں جو چونکہ خروج کی بات کر رہے ہیں تو ہم جو مثال دیں گے وہ کون سی دیں گے؟ الفاسق لیس بعالم والی مثال دیں گے، کیونکہ اس میں خروج کی بات ہے. خروج مدلول الحاکم، حاکم کا مدلول خارج نہیں ہوتا. لا توجب، یہ سبب نہیں بنتا. حاکم کا مدلول کیا تھا؟ فاسق خارج نہیں ہوگا کس سے؟ عن موضوع مدلول المحکوم، محکوم کے موضوع کا مدلول کیا تھا؟ عالم. فاسق عالم سے خارج نہیں ہوتا. وجدانن، یعنی وجدانن بھی فاسق عالم ہے. ولا وجہ الحقیقت، خارج میں بھی فاسق عالم ہے. بل خروج فیہ، بلکہ حکومت میں جو فاسق کو عالم سے خارج کیا گیا ہے، انما حکمیاً و تنزیلیاً و بعنایت ثبوت المتعبد بھی اعتباراً و مجازاً و تنزیلاً کہا گیا کہ فاسق عالم نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.